آج جب اس حوالے سے اس کی قوم اٹھی ہے، اس کی فیملی اٹھی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ہمارا یا عوامی ایکشن کمیٹی نہیں، پوری گلگت بلتستان کے عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ بابا جان کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی ایکس میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں اس وقت دو بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن آنے والے ہیں، اور دوسرا اس وقت ہنزہ میں اسیران ہنزہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا دھرنا ہے۔ گلگت میں بھی دھرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کی رہائی کے لیے، اور اسلام آباد میں اور شاید پورے ملک کے مختلف حصوں میں یہ دھرنے جاری ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے آج ہمارے ساتھ جو ایک محترم ہستی ہیں، مولانا سلطان رئیس صاحب، سب ان کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے جو ایک پارٹی وجود میں آئی تھی آج سے کوئی 8-9 سال پہلے، تصحیح وہ خود ہی کر دیں گے۔ تو گلگت بلتستان کے جو عوامی ایشوز تھے، ان کو اس عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ ابھارا گیا، اور شاید کسی سیاسی پارٹی نے اس کے اوپر اتنی آواز شاید نہ بلند کی ہو۔ سابق چیئرمین ہیں سلطان رئیس صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ دو قسم کے یہاں پہ ہیں، آپ الیکشن میں اپنی کیمپین کر رہے ہیں کہ بابا جان کے لیے کر رہے ہیں؟ در حقیقت بابا جان کی کیمپین بھی ہماری کیمپین ہے، 2-in-1 ہے۔ 2-in-1 ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا جان ہمارے برے وقتوں کا ساتھی رہا ہے، صرف ہمارے نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے عوام کا جو ہے نا ہمدرد رہا ہے۔ کیونکہ ہمیں یاد ہے بابا جان جب گلگت بلتستان میں ہمارا گندم سبسڈی کا دھرنا ہوا بڑی باغ کے اوپر، رات کو 2-4 وہاں آوارہ کتے ہوتے تھے، 2-4 ہمارے ساتھی ہوتے تھے، پوری قوم سو رہی ہوتی تھی۔ اس وقت یہ بابا جان ہمارے ساتھ اٹھ کے جگراتے کر کے قوم کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند جو ہے نا سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آج جب اس حوالے سے اس کی قوم اٹھی ہے، اس کی فیملی اٹھی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ہمارا یا عوامی ایکشن کمیٹی نہیں، پوری گلگت بلتستان کے عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ بابا جان کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ لیکن آپ کا کلام آپ کے ساتھی رہے کتے، اور وہ اور آپ چاند اوپر، لیکن آپ نے پھر ان کے ساتھ وفا نہیں کیا، اتنے عرصے تک وہ اندر رہے، آپ نے ان کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا؟ نہیں، یقیناً ہم نے، اگر آپ اس پہ دیکھیں تو میں 5 دفعہ میں ایز اے چیئرمین میں جیل جا چکا ہوں جب سے میں اس ایکشن کمیٹی کے بننے کے بعد۔ ایکشن کمیٹی کو کبھی میں نے اپنی رہائی کے لیے بھی یوز نہیں کیا، چونکہ ہمارا ایک ضابطہ بنا ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم اس طرح افراد کی رہائی کے لیے، افراد کے FIRs کے اوپر اس کو استعمال کرتے رہیں تو لامحالہ ہمارے جو اصل ایشوز ہیں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو بھی افراد ہیں، ATA کے دفعات، شیڈول 4، یہ تو ان کے مقدر ہیں۔ تو اس بنیاد پہ ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا شروع دن سے کہ ہم کسی بھی فرد کے حوالے سے ہم ایکشن کمیٹی کو ذاتی بنیادوں پہ ہم یوز نہیں کریں گے۔ البتہ بابا جان کی جو فیملی تھی، ان کے جو لواحقین تھے، ورثات، ان کو ہم نے باقاعدہ طور پہ بلا کے بتایا، کیونکہ وہ اس کا اسٹانس لے لیں، ابتدا کر لیں، اس کے بعد ہمیں جواز ملے اور ہم بھی آگے۔ اور آج پچھلے دنوں جب ان کے گھر والے، ان کی فیملیز روڈ پہ آئیں تو ہم باقاعدہ وہاں گئے، ہنزہ جا کے ہم نے ان کے ساتھ نہ صرف حمایت کا اظہار کیا بلکہ عوامی ایکشن کمیٹی کو پہلی دفعہ ہم نے کسی فرد کے لیے یا کچھ افراد کے لیے ہم نے ان کو روڈ پہ اتارا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بابا جان اور ان کے ساتھیوں کو جو سزا ہوئی ہے غیر قانونی ہے؟ یقیناً غیر قانونی ہے، اس سے اگر چلیں غیر قانونی نہ بھی صحیح، کیوں ان کو سزا ہوئی ہے اتنی زیادہ؟ نہیں، یہ میں تو یہ کہوں گا کہ انتقامی جو ہے نا کارروائیوں کے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کس بات کا انتقام لیا گیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ 2 چیزیں یہاں پولیٹیکل جو ہمارے وفاقی جماعتیں اور جو قومی ایک سوچ یہاں پر پنپی، اس کو کچلنے کے لیے ایک کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پھر اس کو یہ پھر بابا جان کچھ اور جماعتوں کے لیے بھی سیاسی بنیادوں پہ خطرہ تھا، ایک الارمنگ سچویشن تھی حمزہ کے اندر۔ تو بابا جان کو میرے نزدیک اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے تو اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا متبادل، جس کے انہوں نے اپنا پیریڈ پورا کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں اگر ان کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو بابا جان جو ہے نا کچھ عرصے میں باہر بھی آ جائے گا۔ صحیح۔ یہ جو تحریک انہوں نے چلائی ہے پورے پاکستان میں، اس کا کتنا امپیکٹ پڑے گا؟ اگر حنزہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو سیاسی امپیکٹ اس کا کتنا پڑے گا؟ مخالفین کے لیے بڑے مسئلے ہوں گے۔ نہیں، امپیکٹ تو یقینی طور پہ پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا جان اگر رہا ہوتا ہے تو الیکشن لڑے گا یا نہیں لڑے گا، چونکہ وہ تو نااہل ہو گیا، ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ اس بنیاد میں اب میں سمجھتا ہوں اب سیاستدانوں کے لیے بھی راستے کھل گئے ہیں۔ اب بابا جان رہا ہو یا جیل میں رہے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بلکہ ان کی رہائی میں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر فہرست یہی پولیٹیکل جماعتیں
درنوں میں تقاریر جو ہے نا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے جو بولنے والے، ہم تو دوسرے نمبر پہ ہیں ابھی. وہ پولیٹیکل جماعتیں جو ان کے اندر جانے کی وجہ ہیں، جو اتنی بڑی سزائیں بابا جان کو دلانے کی وجہ بنی، آج وہ خود آگے بنے. ان کو یہ صاف باتیں نظر آئی ہیں کہ چونکہ بابا جان غلطی کے بنیادوں پہ انہوں نے جو ہے نا اپنی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے اس کو اندر کرایا ہوا تھا، اب ان کی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو چکی ہے، تو اب اس کو لانے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں. پیپلز پارٹی والے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی سزا میں تو ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں اور کرنے والے تو ظاہر ہے پھر اسٹیٹ کے اور ادارے ہیں. تو اس حساب سے آپ ان کو پھر بری الذمہ قرار دیتے ہیں کہ نہیں ان کا رول ہے؟ نہیں، بری الذمہ تو ہم اس لیے نہیں قرار دیں گے کہ حکومت جو بھی آتی ہے، دیکھیں نا غریبان تو آپ کا ہے نا، ہاتھ جس کسی کا بھی ہے. آپ کے غریبان میں کسی اور کا جو ہے نا تیر استعمال ہو، اب کاندھا آپ کا استعمال ہو، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو ہے نا چلانے والے ہاتھ کو ہم کاٹیں. ہم تو اس کاندھے کی طرف دیکھیں گے کہ جو یوز ہو رہا ہے. اب گزشتہ پیپل پارٹی کا جو ہے نا وقت تھا یا پھر مسلم لیگ نون کا وقت تھا، میں ان کو دونوں کو میں اس جو ہے نا برابر کے شریک سمجھتا ہوں. چلے نون لیگ پیپل پارٹی نے تو غلطی کی یا جس مقصد کے لیے بھی کی، لیکن نون لیگ نے بھی اس مسئلے کے اوپر کسی قسم کی، جب وہ الیکشن لڑیں 2015 کا، ان کا پہلا واضح نعرہ یہ تھا بابا جان اور ان کے ساتھیوں کی رہائی اور وہاں حمزہ کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے، لیکن وہ ساری چیزیں اس کے دور میں بھی نہیں ہوا. صحیح، وہ تو آج بھی خاموش ہیں. آج پیپلز پارٹی تو کم از کم بول رہی ہے، وہ تو آج بھی خاموش ہیں. نہیں، خاموش تو کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں گزشتہ ایک سال سے میں خود دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر حفیظ کی جو بیانات آئیں بابا جان کے حوالے سے. لیکن اب حمزہ دھرنے میں آپ خود گئے تھے، کہیں دیکھا آپ نے کسی نون لیگی کو اس حوالے سے؟ ابھی تو وہ بیچارے آپس کے اپنے ٹکٹوں کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم ٹکٹ کس کو دیں کس کو نہ دیں. تو یہاں سے فارغ ہوں گے تو کسی اور کی فکر کریں گے. صحیح. آپ اپنا مستقبل کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو 3-4 جگہوں سے گھیرا جا رہا ہے پارٹی جوائن کرنے کے لیے. کس پارٹی سے؟ میں اپنا مستقبل عوام میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے نزدیک پارٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک. بالخصوص وفاقی پارٹیوں کی. مگر ظاہر ہے دیکھیں، بندہ اگر آپ کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو پارٹیوں کو امیدیں ہوتی ہیں، وابستگی جو ہے نا بنیادوں پہ جو ہے نا آپ کے ساتھ روابط میں ہوتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو، ہمارے ساتھ چلے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم نے، اگرچہ میں اس طرح کی کسی جو ہے نا اوپن پولیٹیکل کسی پارٹی کا حصہ نہیں رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر کسی بھی پارٹی نے گلگت بلتستان کی عوامی نمائندگی آج تک نہیں کی ہے. وفاقی نمائندگی ضرور کی ہے. گلگت بلتستان کے حوالے سے جو حقیقی بنیادوں پہ جو عوامی سوچ ہے، جس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، جس کے مطابق اقدامات اٹھائے جانے چاہیے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہمیں نظر نہیں ہے. اس کا کیا حل ہے آپ کے خیال میں؟ آپ تو بڑے ووکل ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. اس کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو آگے لانا ہے، مین چیز. چونکہ آج تک ہم نے جو دیکھا ہے نا، ہمارے اگرچہ ان پارٹیوں میں بھی آگے یوتھ ہی ہوتی ہے، نوجوان ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ نوجوان بینر لگانے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے، جو ہے نا ان کے سٹیج سجانے کے لیے اس حد تک ان کو سیڑھی بنایا جاتا ہے نوجوانوں کو. اب گزشتہ 2012 سے جو اب ہماری تحریک چلی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، اب 2012 سے پہلے کے حالات کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، گلگت بلتستان کے جو نوجوانوں کی ایک سوچ ہے اس کو دیکھیں تو یہ اکثر مختلف تھی. 2012 سے لے کے ہماری جو محنت رہی ہے، کراچی، فیصل آباد، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، گلگت میں ہم نے بڑے بڑے کنونشنز کر کے یوتھ کو موٹیویٹ کیا. ہم نے یوتھ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ بھائی ان پارٹیوں میں آپ کا مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مستقبل آپ کی ذات کے اندر ہے، آپ کا مستقبل گلگت بلتستان کے اندر ہے. آپ اگر کسی پارٹی میں بھی جاتے ہیں تو اس پارٹی کو کوشش کر کے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے علاقائی ضروریات کے لیے آپ استعمال کریں. لیکن بدقسمتی سے جب تک ہمارے یہ جو اجارہ دار طبقہ ان پارٹیوں کے اندر براجمان ہے، میں سمجھتا ہوں یوتھ کو تو کبھی کسی کونے میں جو ہے جگہ نہیں ملنے والی. گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہے، عبوری صوبہ بنایا جا رہا ہے، یا پتہ نہیں پورا آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے. آپ ایک طرف صوبہ ہے، پھر دوسری طرف بابا جان کا جو دھرنا ہے، بلکہ اسیران حمزہ مشترکہ، تو آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی پالیسی شفٹ آ رہا ہے؟ کسی زمانے میں بابا جان کے حق میں بات کرنا بھی کافی مشکل تھا، پھر صوبے کشمیر کی قربانیاں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی تھیں. تو یہ کوئی شفٹ آیا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس میں دیکھیں صوبے کی بات تو یہ تو اس موسم میں جو ہے نا بکنے والا، الیکشن کے دنوں میں بکنے والا سب سے مشہور ترین چورا نہیں ہے. صحیح. یہ جو بھی وفاقی حکومت آئی ہے اس نے اس موسم میں آ کے اسی کی بیوپار کی ہے انہوں نے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معقول ٹائم ہے، اور نہ ہی کوئی معقول ان کا جواز ہے کہ ہم ان کو مشروط صوبہ بنا رہے ہیں یا پھر آگے پیچھے. کیونکہ ہمیں ایک عام فرد کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیسا صوبہ ہوگا جس کے اوپر ایک کونسل بھی قائم ہوگی، وہ کیسا صوبہ ہوگا جس کے اوپر سپریم اپیلیٹ کورٹ بھی قائم ہوگا.
وہ کیسا صوبہ ہوگا؟ 4 صوبوں کی نمائندگی سینٹ کے اندر آپ کے 25 ہے اور گلگت بلتستان کو 3 نمائندگیاں دی جائیں گی. یہ ہم کیا کس قسم کا جو ہے نا تشخص دیے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ محض ایک لالی پاپ ہے جو گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہر پارٹی دیا کرتی ہے. وہی لالی پاپ سمجھ کے ہمارے لوگ اس کو گزارا کریں. رہی بات بابا جان کے حوالے سے، یقینی طور پہ دیکھیں اس وقت گلگت بلتستان کے اس خطے کی اہمیت بڑھ چکی ہے. اہمیت کے ساتھ پھر اس کے خطرات بھی، اس کے پھر دیگر معاملات بھی یقینی طور پہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے عبدالحمید خان یہ کل پرسوں کا تو نہیں تھا جو باہر جا کے سیٹل تھا. عبدالحمید خان کی ایک جدوجہد ہے، سٹرگل ہے، وہ عرصے سے وہاں بیٹھا ہوا تھا. معاملات ضرورت کیوں پیش آئی کہ عبدالحمید خان کو ان دنوں میں اٹھا کے لایا جائے، ان کو جو ہے نا پالشنگ کر کے جو ہے نا منت سماجت کر کے اس کو ایک صاف وے دے کے اس کو جو ہے نا گلگت بلتستان کا دوبارہ سے ایک معزز شہری بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. تو اب اس پہلو کو دیکھا جائے تو آپ کی جو اشارے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ اب جو عبدالحمید خان کو بھی اسمبلی میں آنا چاہیے، نواز ناجی کو بھی اسمبلی میں آنا چاہیے، بابا جان کو بھی اسمبلی میں آنا چاہیے، کیونکہ اب جو اسمبلی بننے جا رہی ہے وہ اسمبلی نہیں بننے جا رہی، وہ مربع بننے جا رہا ہے. وہ بلوچستان طرز کا یہ اپنے ایسے افراد کو، چونکہ فیڈرل میں بھی اب جو ادارے ہمارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ فیڈرل میں جو حکومت 2 مہینے ہے 4 مہینے ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ حکومت رہے یا نہ رہے، یہاں ایسی حکومت رہے جن کو چلانے میں، سنبھالنے میں، آگے بڑھانے میں آسانی ہو. صحیح. یہاں پہ تو ویسے کبھی نو کانفیڈنس موو آیا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، تو میرے خیال میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کے حوالے سے بھی ایک بات کی. کسی زمانے میں سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ کے کچھ ایشوز تھے جن کو آپ نے ٹیک اپ کیا تھا. پھر آپ نے جو باہر سے آنے والے جو افسران ہیں وفاقی، ان کے کوٹے کی بات کی تھی. پھر کیا ہوا؟ وہ بیچ میں کہیں پر رہ گیا، گم ہو گیا؟ نہیں، گم نہیں ہوا. دیکھیے بنیادی طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی مسئلے کے حوالے سے جب شعور دلانے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہی شعور آپ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے. صحیح. وہ آخری مرحلہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج بھی ہم اسی مرحلے میں قائم ہیں. مثال کے طور پر آپ نے سپریم اپیلیٹ کورٹ کی بات کی. سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر ہمارے چند چیدہ مطالبات تھے، جن میں سے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے جو ہے نا 40-42 غیر ڈومیسائل ہولڈر ملازمین اس ادارے کے اندر موجود ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کا لوکل ادارہ ہے، لوکل ملکیت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہائی کورٹ سندھ میں، ہائی کورٹ پنجاب میں، ہائی کورٹ KPK میں، کسی دوسرے صوبے کے فرد کو ہم نے وہاں نہیں دیکھا ہے. تو گلگت بلتستان کے اندر 42 افراد کی تعیناتی کیوں ہونی چاہیے؟ دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ ٹیکنیکل سٹاف ہوتے ہیں، ضروری بنیادوں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ ہائر کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ایسے افراد کو آپ نے مسلط کر دیا جنہوں نے ہمارے گلگت بلتستان کے لوکل افراد کی استحصال شروع کی، لوکل سینئر آفیسر کی انہوں نے تذلیل شروع کی، جس پہ ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہو سکی. ویسے تو ہمارے مطالبات بہت سارے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ ہر معاملے میں لے جا کے کشمیر کے ساتھ جوڑتے ہو، مسئلہ کشمیر کا حصہ بناتے ہو، تنازع کشمیر کے ساتھ ہمارے سٹیٹس کو آپ جو نتھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا بیسک ڈیمانڈ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو بیوروکریسی کے اندر جو پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے اس کو بھی آپ کشمیر طرز کر دیں. ٹھیک ہے، جو 3 جو ہے نا پوسٹ جو ہیں وہ آپ دے دیں فیڈرل سے، باقی جو ہے نا جتنی بھی اپائنٹمنٹس ہیں، پرموشنس ہیں، وہ GB کے اندر ہوں. اور وہ ہماری تحریک آج بھی جاری ہے. اور ہاں، کسی بھی تحریک کے لیے دیکھو مختلف مراحل ہوتے ہیں. ایک مرحلہ آپ کا جو ہے نا شعور کا ہوتا ہے، ایک مرحلہ پھر آپ جو ہے نا آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، پھر آپ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، اس کے بعد روڈ کا مرحلہ آئے گا، شاید آئے گا. ویسے وہ روڈ پہ نکلنے آئے گا، روڈ کا عوامی ایکشن کمیٹی تو روڈ پہ نکلنے کے حوالے سے مشہور ہے نا. میں سمجھتا ہوں ہماری تو اسمبلی بھی، ہمارا تو پارلیمنٹ بھی اتحاد چوک ہے یا گڑی باغ ہے. عوامی لوگ ہیں، عوام میں بیٹھ کے ہم نے جدوجہد کرنا ہے. اس کو آپ اسی طرح آباد رکھیں گے. آپ اگر آپ چونکہ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑ کے ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ جا کے اپنی عوامی اسمبلی لگائیں گے؟ ضرور لگائیں گے. دیکھیں زیادتی اگر دیکھیں نا، اگر میں بغیر جو ہے نا بغیر صاحب اقتدار کے، بغیر میں کسی اختیارات کے اگر عوام کی دفاع کر سکتا ہوں، عوام کے لیے روڈ پہ نکل سکتا ہوں، تو اقتدار کے بعد اور آسانی سے یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو حلقے میں آپ کی کیسے پوزیشن جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ پوزیشن تو اب آپ بتائیں گے، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو محنت، جو ہماری جدوجہد، جو ہماری سابقہ ہم نے کوشش کی ہے لوگوں کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی، اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک عام طور پہ ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے کہ جو ہے نا جی پیپل پارٹی آزمانے کے لیے ووٹ دینے کے بجائے آزمائے ہو کو ووٹ دے دیں.
چونکہ ہمیں لوگوں نے آزمایا ہے 2012 سے گندم سبسڈی میں، ہمیں آزمایا ہے ٹیکسز کی تحریک میں، ہمیں آزمایا ہے ہاسپٹلوں کے مسئلے میں، ہمیں آزمایا ہے خالصہ سرکار کے جو ہے نا بندرباڑ میں، ہمیں آزمایا ہے ملازمین کے ایشوز کے اوپر. تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں آزمایا ہے 8 سال تو انشاءاللہ ہم جب روڈ میں اتحاد چوک میں بیٹھ کے آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں تو اسمبلی میں بیٹھ کے بھی لا محالہ آپ کی نمائندگی کرنے کا حق ادا کریں. صحیح. جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان میں آپ کے جو حلقے میں کس سے آپ کو زیادہ کمپٹیشن کا خطرہ ہے؟ میں کمپٹیشن کسی سے نہیں سمجھتا ہوں. اچھا، چونکہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ نہیں، ان کو کمزور سمجھتے ہیں؟ نہیں، کمزور کی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کا اپنا دائرہ کار ہے، ان کا پارٹیوں کا ان کا اپنا دائرہ کار ہے. انہوں نے لوگوں کو جوڑنا ہے، اپنی سوچ سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے لوگوں کو اپنی سوچ سے جوڑنا ہے، اور میری سوچ ان پارٹیوں سے ملتی نہیں ہے تو میں کسی کو اپنے مقابلے میں کیسے سمجھوں؟ صحیح. ٹھیک ہے. ان کا مقابلہ آپس میں ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی الگ سے جو کوئی منشور لے کے جو ان پارٹیوں کے جو ہے نا مقابلے میں ہوں یا پھر آگے پیچھے میں ان کو لے کے چلوں، ایسی کوئی بات نہیں. میں ڈائریکٹ عوامی بندہ ہوں تو میرا جو ہے نا عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میرا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ میں نہیں سمجھتا ہوں. الیکشن شفاف ہوں گے؟ ہونے تو چاہیے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ قبل از وقت ہے. اچھا، ہونے تو چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے خطرات ہیں آپ کو؟ نہیں، خطرات کے بعد ابھی تک جو اقدامات الیکشن کمیشن کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ خوش آئند ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ کچھ چیزیں بہت سارے ہمارے دوست اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، بات بات پہ اے پی سی بلاتا ہے، بات بات پہ جو ہے نا پریس کانفرنسز کرتا ہے، بات بات پہ جو ہے مشاورت کر. میں کہتا ہوں یہ آپ کا جمہوری حسن ہے. اگرچہ اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، بغیر کسی کو اعتماد میں لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جب یہ بندہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کو ہم نے مل جل کے اس کو آگے بڑھانا ہے، اتفاق رائے سے آگے بڑھانا ہے، تو اس تناظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شفاف ہوں گے. ٹھیک ہے. آج چیف الیکشن کمشنر نے ایک پریس کانفرنس پھر کی تھی، اس میں انہوں نے جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو یہاں آنے سے پابندی لگائی ہے یا ایگزیکٹ ورڈز ویسے مجھے یاد نہیں ہے، ان شاید ڈسکریج کیا ہے الفاظ میں نا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے، جمہوری حق، کہ اپنی پارٹیز کو آ کے کیمپین میں حصہ ڈالیں؟ نہیں، دیکھیں یہ دو چیزیں یہاں پہ. اگر آپ مین اسٹریم پارٹیوں کے جو وفاقی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے جی، اگر آپ دیکھیں آپ 3 مہینے 6 مہینے پہلے آپ لوکل گورنمنٹ کو یا لوکل جو یہاں پارٹی رہ چکی ہے اس کو اگر آپ باؤنڈ کرتے ہیں، ان کے جو تعمیراتی پروجیکٹس ہیں ان کو آپ سیز کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں فیڈرل پارٹی کا سیز ہونا یہ درست اقدام ہے. اگر آپ فیڈرل پارٹی کو اجازت دیتے ہیں تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ جو جی بی کی، اب مثال طور پر نون لیگ ہے، نون لیگ سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی نظریہ نہ کوئی اور چیز ملتا ہے ان کے ساتھ. اگر اس چیز کو آپ نے 6 مہینے پہلے ان کو باؤنڈ کر دیا ہے، وہ افتتاح نہیں کر سکتے ہیں، اپنے رننگ پروجیکٹ آپ نے سٹاپ کر دیے ہیں، معاملات ان کے روک دیے ہیں، تو اس تناظر میں ان کو بھی روکا جائے، وفاقی جو پارٹیاں ہیں. نہیں، اگر ان کو آنا ہے تو پھر یہ سب کو اوپن. دیکھو بنیادی طور پہ جو ان کے خدمات ہیں، جو ان کے پروجیکٹ ہیں، یہ ان کی کمپین ہے، یہ ہونا چاہیے. اگر فیڈرل سے کوئی پارٹی آ کے ان کو پروجیکٹ دیتی ہے تو ہونے چاہیے، ان کی بھی ذات ہونی چاہیے. یہ دونوں جانبین سے ہونی چاہیے. ایک کو روک کے یا جی بی کے پارٹیوں کو روک کے وفاقی پارٹیوں کے لیے یہاں راستہ فراہم کرنا، اس سے بھی غلط تاثر جاتا ہے. صحیح. آپ کے خیال میں یہ الیکشن میں کس جماعت کی زیادہ سیٹیں آئیں گی؟ اس الیکشن میں میں سمجھتا ہوں جماعتوں کی تو سیٹیں نہیں آئیں گی، البتہ کسی اور کی سیٹیں جو ہے نا مخلوط سی حکومت بنے گی. انڈیپینڈنٹ کچھ زیادہ آئیں گے؟ انڈیپینڈنس کچھ زیادہ آئیں گے، اور جو میرا جو تجزیہ ہے اس میں بلوچستان طرز کی کوئی حکومت بنے گی. آگے پیچھے سے جو ہے نا کھینچتانی کر کے سٹیمپ جو ہے نا پی ٹی آئی کا شاید لگے. ٹھیک. باقی افراد باہر کے ہوں گے. صحیح. آخری سوال ہے بابا جان کے حوالے سے. آپ نے یوتھ کے ساتھ آج بھی ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، اس کو آپ کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آج ایک ڈیولپمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی پیچ اپ ہو گیا ہے نگراں حکومت اور لواحقین کے درمیان. تو اس کی ہمیں زیادہ تفصیلات کا علم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہیں تو ضرور شیئر کریں. آپ اس کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں، اس بابا جان والے ایشو کو؟ ان کو رہائی ملے گی؟ یہ دیکھیں رہائی ملے گی اور ملنی بھی چاہیے. کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا پھر کسی سیاسی جماعت کی طرف سے؟ دھوکہ ہوگا تو داغ دا میدان. دیکھو وہ نہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو نہ وہ کہیں جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمیں جو یہاں امیدیں ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو جو دلائی گئی ہیں، ابھی یہاں جو 1.5 لاکھ تھا وہ بتدریج وقفے سے ان کو رہا کرنے کا ان کا کوئی پلان تھا، تو اس پہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے، چونکہ اس سے پہلے دھوکہ دہیاں ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی بابا جان کو چھوڑا گیا پچھلے الیکشن میں، الیکشن کے فوراً بعد دوبارہ اس کو
गिरफ्तार किया गया। अब भी ये खदशा मौजूद है कि गिरफ्तार तो रिहा तो उनको किया जाएगा, अब रिहाई के बाद वो मुद्दत कितनी होगी, जमानत पे होगा, फिर वो सारी चीज़ें, ये अभी कब्ल अज़ वक्त है। सही, कौन रिहा करेगा इनको? अदालत में तो वो रिक्वायर्ड जो तादाद है जजेस की वो भी नहीं है। नहीं, वो देखो करने पे आए तो जो है वो काफ़ी है। अच्छा, कानून की ज़रूरत नहीं है? कानून की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर करने पे आ जाए, इस वक्त जो जजेस मौजूद हैं वो कर सकते हैं, और सारी चीज़ें, अगर उसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हमारा गवर्नर साहब कौन से घास चरने गए, इधर ही है। कोई आर्डर पास, यही कोई ऑर्डिनेंस वो आगे कर सकते हैं, यही कोई अपॉइंटमेंट वगैरह के मामला को आगे बढ़ा सकते हैं। तो करने पे आ जाएं तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ बाइद नहीं, गुमान नहीं है, क्योंकि आज जो अवामी एक्शन कमेटी ने ख़ुद एंट्री दी है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने अपने बिहाफ पे कोई इस जलसे का हमने वो नहीं किया था, आज हमारी एंट्री हुई है घड़ीबाग के मकाम पे। तो चूँकि हम वहाँ वादा करके आए थे उनके अहल खाना के साथ कि इस इशू को हम अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड से लेंगे, प्लेटफॉर्म से लेंगे, और इसको, और आपको पता है कि अवामी एक्शन कमेटी के पास फिर रिवर्स गियर होता नहीं है, जब हम निकलते हैं तो फिर यू टर्न का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता। सही। अब जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें आप भी ऑनबोर्ड होंगे? जो नहीं, हम ऑनबोर्ड नहीं होंगे, उनके जो अहल खाना होंगे वो जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह हम उस फैसले की मुकम्मल तायद तौसीक करेंगे। जो भी फैसला होगा आपको मंजूर होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।